بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہڈرزفیلڈ نارتھ میں اقلیتوں کے حقوق کی پامالی کے عنوان پر ایک تبلیغی نشست۔ رپورٹ صباحت کریم، مربی سلسلہ ہڈرزفیلڈ۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہڈرزفیلڈ نارتھ جماعت نے اقلیتوں کے حقوق کی پامالی کے عنوان پر مورخہ 15 جولائی 2023 کو مسجد بیت الصمد میں ایک تبلیغی پروگرام منعقد کیا۔ اس پروگرام کا مقصد مذہبی رہنماؤں، کمیونٹی لیڈرز، علمی و سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے طبقے کو جمع کرنا تھا تاکہ وہ اقلیتوں کو پیش آنے والی ظلم و بربریت کی داستانوں کو براہ راست سماعت کر کے اصل حقائق سے متعارف ہوں۔ پروگرام کے آغاز میں تلاوت قرآن کریم ما ترجمہ صباحت کریم صاحب، مربی سلسلہ ہڈرزفیلڈ نے پیش کی۔ منیر احمد صاحب نے استقبالیہ و پروگرام کا تعارف پیش کیا۔ حاضرین کو پاکستان میں جماعت احمدیہ کے افراد کے ساتھ ہونے والے مسلسل ظلم و تعدی پر مشتمل ایک مختصر ویڈیو کلپ دکھایا گیا، جس میں انسانی حقوق کے عالمی منشور آرٹیکل 20 یعنی مذہبی آزادی کے حق کے برخلاف پاکستان میں ملا کی احمدیوں کے خلاف زیادتیوں کو اجاگر کیا گیا۔ بعد ازاں 11 معزز مہمانان کرام میں سے درج ذیل نے اپنی زندگی میں پیش آنے والے ظلم و بربریت پر مبنی واقعات سنائے۔ نمبر 1، ڈاکٹر عبدالباری ملک صاحب، OBE از بریڈفورڈ جماعت۔ نمبر 2، ڈاکٹر نازیہ افغانی، گائنیکولوجسٹ از کابل افغانستان۔ نمبر 3، لطف الرحمان، ریجنل ناظم انصار اللہ نارتھ ایسٹ از کھلے جماعت۔ نمبر 4، پورشیا رابرٹس اور لوکورم پوپہم از افریقن کیریبین نمائندہ نے ونڈرش ایرا کے متعلق بتایا۔ نمبر 5، نیتلی پینوک ہیملٹن، افریقن کیریبین ریپریزنٹیٹیو۔ نمبر 6، نرمل سنگھ از سنگم ریڈیو ٹیم۔ نمبر 7، پرویز مسیح عیسائی از پاکستان۔ نمبر 8، ڈاکٹر محمد اقبال از بریڈفورڈ جماعت VOL ٹیم۔ نمبر 9، کرن والی، ہندو کمیونٹی لیڈر۔ نمبر 10، لیفٹیننٹ کرنل اینڈی بلیک از 4th بریگیڈ آرمڈ فورسز۔ نمبر 11، شبانہ صادق از انکلوسیو کمیونٹیز سروس مینیجر، کرکلس کونسل۔ بعض معروف سیاسی شخصیات نے اتحاد اور یکجہتی کے پیغامات بھی بھجوائے، جن میں MP ممبر آف پارلیمنٹ جیسن مکارٹی، APPG فار AMC فار کولون ویلی اینڈ ممبر آف جیسن مکارٹنی، اسی طرح میئر آف ہڈرزفیلڈ اور کمیونٹیز فار لرننگ ایسپریشن، کرنل کیرٹ پٹیشن، ممبر آف پارلیمنٹ وغیرہ شامل تھے۔ سب مقررین نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بتایا کہ کس طرح انفرادی سطح سے لے کر کمیونٹی و انتظامی سطح تک امن و آشتی کا حصول ممکن ہے، جس کے لیے مذہبی و تنظیمی رہنماؤں کا ایک مثبت و مضبوط کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ ایک دوسرے سے نفرت کے جذبات محبت و بھائی چارہ میں بدل سکیں۔ اکثر شاملین جماعت احمدیہ کے ساتھ پاکستان میں پیش آنے والی زیادتیوں سے ایک حد تک تو آگاہ تھے، مگر اس پروگرام کی بدولت اس ظلم کی گہرائی و حقائق سب کے لیے حیران کن تھے۔ احمدیوں کا قتل عام، مساجد اور گھروں کو نقصان پہنچانا، قبروں کی بے حرمتی اور بچوں و عورتوں پر جاری ظلم جیسے واقعات ہلا دینے والے تھے۔ اس بات کا بھی اظہار کیا گیا کہ ان ظلم و تعدی کی وارداتوں کے سدباب کے لیے حکومتی اداروں کی جانب سے بعض اوقات
فوری و ٹھوس اقدامات کا فقدان فکر مندی کا باعث بنتا ہے۔ اکثر حاضرین اس حقیقت سے نابلد تھے کہ احمدیوں کے خلاف زیادتیاں محض پاکستان میں روا نہیں رکھی جائیں بلکہ برطانیہ و یورپ جیسے ممالک میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ آخر میں 2 مہمانان خصوصی نے تقاریر کیں جن میں ڈپٹی لیفٹیننٹ میجر اسٹین ہارڈی اور سر ڈاکٹر افتخار ایاز صاحب OBE چیئر فار انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیونٹی اینڈ KBE شامل ہیں۔ دونوں معززین نے انسانی حقوق، مذہبی آزادی، باہم برداشت، امن و آشتی کی فضا پیدا کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس پروگرام کی اصل کامیابی ٹھوس اقدامات اٹھانے، تبدیلی کے لیے آواز بلند کرنے اور اقلیتوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے میں ہے۔ پروگرام کا اختتام سر افتخار ایاز صاحب نے اجتماعی دعا سے کیا۔ تمام شاملین کی خدمت میں ریفریشمنٹس پیش کی گئیں۔ خدا کے فضل سے 37 مہمانان کرام نے شرکت کی اور پروگرام کو بہت پسند کیا۔ خدام کی سوشل میڈیا ٹیم نے دوران پروگرام و بعد پروگرام اس کی تشہیر سوشل میڈیا پر کی۔ نیز MTA نیوز کے لیے تصاویر و کلپس بھی لیے گئے۔ آواز رانا عرفان شہزاد، لندن۔